إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم۔ اب اس آیت کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اور اگر ہو تم بیچ شک کے سے اس جو اتارا ہم نے اوپر بندے ہمارے کے پس لاؤ ایک صورت کو سے مثل اس کے اور بلا لو مددگاروں اپنے کو سے سوا اللہ کے اگر ہو تم سچے۔ یہ جو ورڈ بائی ورڈ لفظی معنی ہوں گے، لیکن جو تفسیراً جو لکھا جاتا ہے اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات۔ پھر سے ایک بار سنیں، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت کا تعلق تو پہلی آیتوں سے چند طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ پہلے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر فرمایا گیا جس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو حق تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے منکر تھے۔ اب نبوت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے تاکہ نبوت کے منکرین کی تردید ہو جائے، لیکن جس طرح کہ حق تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی مخلوق کے ذریعے سے کرائی اسی طرح نبی کی پہچان بذریعے کتاب اللہ سے کروا رہے ہیں۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے بندوں کو عبادت کا حکم دیا گیا اور عقل انسانی مقبول اور غیر مقبول عبادت میں فرق نہیں کر سکتی۔ بہت سے عقل مند لوگ بت پرستی کو مقبول عبادت سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، اس لیے بندوں کو ضرورت تھی کہ حق تعالیٰ خود اپنی مقبول عبادت کا طریقہ بتائے، اور یہ تعلیم صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی قانونی کتاب بندوں کو ملے جس کا کتاب اللہ ہونا کھلی ہوئی دلیل سے ثابت ہو۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ پہلے بندوں کو تو خدا تک پہنچنے کا حکم دیا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ اے بندو تم ادنا ہم اعلیٰ، تمہاری پہنچ ہم تک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے درمیان میں ایک واسطہ رکھا جاتا ہے جس کا نام نبی ہے۔ تم اس تک پہنچو اور اس تک پہنچنا گویا ہم تک پہنچنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس ذات کی نبوت ثابت کرنے کے لیے عربوں کے مزاح کے مطابق دلیل قائم فرمائی گئی۔ بہرحال یہ آیت کتاب اور نبوت دونوں کے متعلق ہے۔ چوتھا یہ کہ پچھلی آیت میں بارش آسمانی کا ذکر تھا جس سے رزق جسمانی پیدا ہو کر ربوبیت جسمانی ظاہر ہوتی ہے۔ اب بارش رحمانی یعنی قرآن کا ذکر ہے جس سے رزق ایمانی اخوا طہارت پیدا ہوتے ہیں جسے اللہ کی ربوبیت باطنی عیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پہلے کی جو آیتوں میں ذکر تھا وہ ذکر جو ہے بارش وغیرہ غذا کیسے اتری جسمانی تعلق تھا، اور اب اس آیت میں جو ہے روحانی تعلق ہے، کیونکہ جو رحمانی بارش ہو رہی ہماری روحوں پر وہ قرآن پاک ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، ان شک کے موقع پر بولا جاتا ہے اور کفار کا شک کرنا یقینی تھا، لہٰذا اس جگہ ان لانا حکیمانہ طریقہ تعلیم کی بنا پر ہے۔ عقل مند واعظ اپنے مخالفین کی جماعت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا ہے کہ تم میرے مخالف ہو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو میری بات میں شک ہو تو فلاں فلاں دلائل پر غور کرو، تمہیں میری بات کا یقین ہو جائے گا، جس سے سننے والے ہٹ دھرمی سے باز آ جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو ان استعمال ہوا ان کنتم میں اس لیے استعمال ہوا کہ اگر تم کو شک ہے تو یہ فلانی چیز، تو ایک یہ ہوتا کہ بھائی تم مجھے نہیں مانتے، ایک دم ایک کھڑی بات کر کے جو ہے نا بات ختم کرنے والی یا بات کاٹنے والی چیز ہوتی، لیکن ایک عقل مند کی جو بات ہوتی صحیح طریقہ جو ہوتا وہ یہ ہے کہ اگر میں جو بتا رہا ہوں اس میں آپ کو اگر شک ہے تو فلانی جو ہے نا دلیل آپ کے سامنے پیش ہے، ایسا مثال کے طور تاکہ جو ہے نا سننے والا جو ہے نا پہلے تو وہ ہٹ دھرمی سے ہٹ جائے اور جو بات ہو رہی اسے تسلیم کرنے اسے قبول کرنے کا قابل ہو جائے۔ فی ریب کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارے دل میں شک ہو، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تم شک میں ہو، جس سے معلوم ہوا یہ شک ایک عارضی چیز ہے جس میں تم مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس عارضی بیماری کا علاج وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، یعنی شک بھی جو ہے وہ ایک عارضی بیماری ہے، قرآن کریم کے اعتبار سے شک کرنا ایک عارضی بیماری۔ مما نزلنا تنزیل سے بنا ہے جس کے معنی ہے آہستہ آہستہ اترنا، چونکہ کفار عرب یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ خدائی کتاب کو ایک دم آ جانا چاہیے۔ شرع کا یہ کام ہے کہ دو چار شعر یعنی شعر
شعرا جو ہوتے ہیں نا ان کا کام کیا ہے کہ دو دو چار چار شعر بیان کریں، کر دیوان تیار کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو دو چار چار آیتیں سوچ کر بناتے ہیں اور جمع کرتے جاتے ہیں۔ ان کے اسی شعبے کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ تم کو اس قرآن کے آہستہ آہستہ اترنے پر شک ہو تو آئندہ دلیل پر غور کرو۔ یعنی یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی یعنی یہ جو وہاں کے عرب تھے، جاہل عرب، وہ یہ بولتے تھے کہ بھئی اگر قرآن کتاب اللہ کی کتاب ہے تو پوری کتاب ایک دم آ جانا چاہیے تھا، یہ آیت آیت کیوں آ رہی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا ایک شاعر جو ہے شعر لکھتے تو کیا چھوٹے چھوٹے شعر بنا کے جو ہے نا وہ لکھتے جاتے اور جو ہے نا پورا دیوان تیار کرتے۔ تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا سوچ سوچ کے آیت جمع کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ ان کا شبہ تھا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نا اگر تمہیں اس پر آہستہ آہستہ اترنے پر شک ہے تو تم غور کرو، کتاب میں جو میسج ہے اس پہ غور کرو۔ ہم آہستہ اترنے کے فائدے مقدمے میں بیان کر چکے ہیں۔ علی عبدینا، اس میں بھی کفار عرب کے دوسرے شعبے کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کلام الہی کسی بندے، خاص کر انسان اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات پر نہ آنا چاہیے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ کیا بولتے تھے کہ کوئی خاص بندے پہ آنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آنا تھا۔ وہ کیوں؟ کہ جن کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کسی سے علم حاصل کیا، نہ علماء کی صحبت میں رہے۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کے پاس مال تھا، نہ دولت تھا، نہ علم ہے، نہ کوئی عالموں کے پاس آپ بیٹھے جا کے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اس ذات کریم پر قرآن کے اترنے میں شبہ ہوا ہے تو مذکورہ علاج کرو۔ گویا یہ آیات سدھا بیماریوں کی دو اور بہت سے شبہات کا دفیہ ہے، یعنی بہت سارے شک و شبہات کی بیماریوں کا علاج ہے یہ آیت، جو آیت ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ یہاں رب کی عطا اور حضور کا ذکر ہے، لہٰذا یہاں حضور کو عبد فرمایا کہ بندے کا کام مولا سے لے۔ گویا یہ آیت سدھا بیماریوں کی اور دوا اور بہت سے شبہات کا دفیہ ہے، یعنی بہت سارے شبہات، بہت ساری روحانی بیماریوں کا یہ آیت جو ہے نا وہ علاج ہے۔ خیال رہے کہ یہاں رب کی عطا اور حضور کا ذکر ہے، لہٰذا یہاں حضور کو عبد فرما کر بندے کا کام مولا سے لینا ہے۔ جہاں حضور کی عطا کا ذکر ہے وہاں حضور کو رسول فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ حضور خالص اللہ کے بندے ہیں جن سے اللہ کی شان ظاہر ہے۔ ہم کبھی نفس کے بندے مطیع ہوتے ہیں، کبھی شیطان کے، کبھی درہم و دینار کے، نیز حضور کی ہر ادا اللہ کی ربوبیت کا پتہ ہے، لہٰذا عبداللہ ہونا حضور کی بڑی صفت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندے کا کام کیا ہے، وہ مولا سے لینا ہے، لیکن کس کے بندے؟ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب جب ہم اکثر جو ہے نا ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن کیا ہمارے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کچھ وقت یا کبھی جو ہے نا اپنی خواہشات کے جو ہے نا تابع ہو گئے، اس وقت آپ جو ہے نا اپنے نفس کے بندے ہو۔ اگر کبھی آپ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، شیطانی وسوسوں میں پڑھ کے جو ہے نا شیطانیت کرنے لگتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت آپ شیطان کے بندے ہو گئے۔ کبھی آپ جو ہے نا حق کو حلال نہیں سوچتے، حرام وغیرہ نہیں سوچتے، فوری جو ہے نا آپ جو ہے نا ہڑپنے کے چکر میں جاتے مال و زر، تو اس وقت کیا ہو گیا؟ آپ مال کے بندے ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر عمل جو ہے نا وہ آپ اللہ کے بندے تھے، اس لیے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہونا یہ آپ کی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑا آپ کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یا تو سورن سے بنا ہے یا سرور سے، یعنی یا تو اس کا واو اصلی ہے یا حمزہ سے بدلا ہوا۔ اگر واو اصلی ہے تو اس کے معنی ہیں شہر پناہ اور منزل درجے اور قوت۔ عرب والے بولتے ہیں سور الاسد یعنی شیر کی قوت، چونکہ قرآن کی سورہ بھی ایک مضمون کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے یا پڑھنے والا ان کو اس طرح طے کرتا ہے جیسے مسافر منزلوں کو، یا بمقابلے آیت کے سورہ زیادہ قوی ہے۔ ان وجہوں سے اس کو سورہ کہتے ہیں۔ یعنی عربی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، عرب لوگ کیا بولتے ہیں کہ سورۃ الاسود یعنی شیر کی جیسی قوت مثال کے طور، اور جیسے آپ سفر پہ سفر، منزل بہ منزل طے کر کے مقام تک پہنچتے ہیں، تو ویسے قرآن شریف بھی جو ہے پڑھنے والے کو ایک سورت اگر پڑھ لے تو اسے منزل پڑھتے جاتے اور سورت پوری طے ہوتی اور وہ پڑھنے والے کو گھیرے رہتا۔ اور اگر حمزہ والے سور سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑا اور بچی ہوئی چیز، چونکہ سورہ بھی قرآن پاک کا ایک جز ہے اور ہر ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں۔ تو یا تو سورہ ہے یا سورت، دو کی مثال سمجھائی گئی کہ اگر ٹکڑا بھی معنی سمجھے تب بھی جو ہے نا سورت بھی قرآن پاک کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے۔ اصطلاح میں سورت قرآن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں پورا مضمون بیان ہو اور اس کا کوئی نام بھی ہو، اور اس میں کم از کم 3 آیتیں ہونی چاہیے۔ تو ایک چیز یہاں پہ کیا ملتی ہے، حکمت ہم کو کیا ملی کہ کوئی بھی سورت یعنی ٹکڑا قرآن کا کم سے کم 3 آیتیں ہونی چاہیے۔ اب قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ تو سورہ کوثر ہے، اگر اس میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو 3 آیتیں ہیں۔
من مثلہ، من یا بیانیہ ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ اسے ایسی صورت لاؤ جو قرآن کے مثل ہو، یا تبھی ظاہر اپوزٹ ہے، چونکہ کفار کہتے تھے وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یعنی اگر چاہیے تو ایسا قرآن ہم بھی کہہ لیں، یا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو اگر تم ایسا قرآن کہو تو اس میں سے ایک صورت بارگاہ نبوی میں بھی پیش کرنا کہ تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم قرآن تو دور کی بات ہے، بولے ایک صورت کی ایک مثل ایک آیت تو لے کے آؤ، یا یہ من ابتدائی ہے تب بھی اس کا مطلب وہی ہوگا، یعنی ایسی صورت لے آؤ جو تمہارے بنائے ہوئے قرآن میں سے نکل کر آئے۔ مثل سے مراد لفظاً اور مانن قرآن کی طرح ہونا ہے، یعنی لفظاً بھی قرآن کی طرح ہونا ہے، اور مانن جیسا قرآن معنی خیس ہے، ہر وہ چیز معنی ہے، اور قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ویسے تو اس طرح ہونا چاہیے، یعنی وہ صورت لاؤ جس کی عبارت اور مضمون فصاحت و بلاغت اور غیبی خبریں دینے وغیرہ میں قرآن کی مثل ہو۔ جیسے قرآن میں جو ہے بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو رہی، بہت ساری غیبی تعلیم ہم کو دی جا رہی، بہت ساری غیبی خبریں ہم کو مل رہی ہے، تو ایسی چیز لے آؤ کہ جس میں ایک آیت بھی لے کے آؤ جس میں جو ہے نا ایسی مثل نکلے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہر طرح بے مثل ہے۔ مثل ہی کی ضمیر میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ماں کی طرف لوٹے تو آیت کے معنی یہ بنیں گے کہ قرآن کی طرح ایک صورت لاؤ، اور اس سے قرآن پاک کا بے مثل ہونا ثابت ہوگا۔ دوسرا یہ کہ عبد کی جانب لوٹے، تب معنی یہ ہوں گے کہ ایک صورت ایسی لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی طرف سے ہو۔ تفسیر کبیر خزائن المدراک میں جو ہے نا اس کا تذکرہ ہے، یعنی پہلے تو آسمان کے نیچے ایسی ہستی تلاش کرو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، یعنی پہلی چیز، پھر اس سے ایک سورہ بنوا کر لاؤ، یعنی یہاں چیلنج کیا کیا جا رہا ہے کہ بھئی پہلے تو ایک ہستی تلاش کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہو، جو ناممکن ہے، اور بولے پھر ان سے ایک ایسی آیت لے کے آؤ جو قرآن کی جیسی ہو، نہ ان جیسا آج تک پیدا ہوا نہ ہوگا، لہٰذا تمہیں نہ کوئی ایسا ملے گا نہ ایسا قرآن سنائے گا۔ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثلی اور بے نظیر ہونا معلوم ہوا۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پہ ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑا نقطہ ہم کو مل رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمارے جیسے عام بشر تھے، فلانا فلانا جو بھی باتیں کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کیا بے مثل ہے، بے نظیر ہے، آپ جیسا ہو ہی نہیں سکتا پیدا، اور آگے بھی جو ہے نا انشاءاللہ سے زیادہ تحقیق ہوگی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، اعمال، دنیاوی دینی احکام، ظاہر و باطن، غرض کسی وصف میں ہماری مثل نہیں، وہ بے مثل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شہداء جمع شہید کی ہے جس کے معنی ہیں حاضر، مگر گواہ اور مددگار اور حاکم کو اسی لیے شہید کہتے ہیں، شاہد کہتے ہیں کہ گواہ اور مددگار تو موقع پر حاضر ہوتا ہے، اور حاکم مقدمے کے فیصلے کے وقت جو راہ الہی میں مارا جائے اس کو بھی شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرتے ہی حق تعالیٰ کی بارگاہ یا جنت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی دوسرے مسلمان تو قیامت کے بعد جنت میں پہنچیں گے، مگر یہ مرتے ہی وہاں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، یہاں سب معنی بن سکتے ہیں، یعنی اے کافر تم اپنی مدد کے لیے اپنے فرضی حاکم بتوں کو بلا لو، یا اپنے ان عاملوں کو بلاؤ جو تمہاری ہر بات کی گواہی دیتے ہیں، یا عرب کے ان فصیح اور بلیغ لوگوں کو بلاؤ جو کہ تمہارے دل میں حاضر رہتے ہیں۔ من دون اللہ، دون کے معنی ہے پاس، اور قریب کتاب، لکھنے کو تدوین اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مضامین ایک دوسرے کے پاس رکھے جاتے ہیں۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخرت کے قریب ہے۔ پھر بطور مجاز کم رتبے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد حد سے بڑھنے کو بھی دون کہنے لگے، تو معنی یہ ہوئے کہ اے کافرو، تم خدا کو چھوڑ کر جس کسی کو اپنا معبود یا مددگار سمجھ بیٹھے ہو ان سب کو جمع کر لو تاکہ وہ تمہارا اس کام میں مدد کر سکیں۔ ان کنتم صادقین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار کے سچے ہونے کا احتمال ہے، بلکہ چیلنج کے موقع پر اسی قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ اگر تجھ میں کچھ بل کس ہے تو مقابلے میں آ جا، یعنی بولتے ہیں نا اکثر تیرے میں کچھ بھی اگر ذرا بھی سچائی ہے تو بول، مثال کے طور پر تھوڑا بھی دم ہے تمہارے پاس تو بولو، مثال کے طور پر، تو ویسی مثال کی طرح یہاں بولا جا رہا ہے۔ کفار عرب قرآن پاک کے مطابق چند قسم کی بدگمانیاں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دنیا کے رب کی طرف منسوب کیا، یعنی آپ خود بنائے اور دنیا کے رب کی طرف منسوب کر دیے۔ اس آیت کریمہ میں آسمانی اور انسانی کتاب کی ایسی اچھی پہچان بتائی گئی ہے کہ سبحان اللہ، وہ یہ کہ دنیا میں ہر شخص قدرتی اور مصنوعی چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ دیکھو
جگنو اور چونٹی کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، یعنی جگنو ہوتا نا، جو چمکتا ہوا کیڑا ہوتا جنگلوں میں، جگنو اور چینٹی کو اگر دیکھ لے تو بولتے کہ بھائی انسان تو بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ریل کے انجن اور گیس کے مطابق ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اگر آپ ریل کو دیکھ لیں یا گیس کے کوئی انجن کو دیکھ لیں تو آپ بولیں گے یہ برابر، یہ تو میکینیکل ہے، انسان بنایا۔ حالانکہ انجن کی رفتار زیادہ، چونٹی کی کم ہے، گیس کی روشنی بہت تیز اور جگنو کی بالکل ہلکی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو پہچانا؟ یعنی ایک مثال کیا دی جا رہی ہے کہ جو گیس کا بلب سے جو جلا لیتے ہیں مثال کے طور پر، اس کی کتنی زیادہ روشنی ہوتی، اور ریل کا انجن کتنا تیز دوڑتا، حالانکہ چینٹی بہت آہستہ ہوتی ہے اور جگنو کی روشنی بہت کم ہوتی، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ چونٹی اور جو ہے نا جگنو وہ اللہ نے بنایا ہے، قدرت کاملہ نے، اور جو ہے نا انجن اور گیس جو ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی، ہم بآسانی اس کو پہچان لیتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے، یہ تیز ہے، بہت بڑا ہے، لیکن چوٹی ہے، بہت آہستہ ہے۔ پہچان صرف ایک ہے، وہ یہ کہ انسانی چیز وہ جس کا مثل انسان سے بن سکے، اور قدرتی چیز وہ جو انسان کی طاقت سے بالا ہو۔ انجن اور گیس اگرچہ بہت طاقتور چیزیں ہیں، مگر دن رات کارخانوں سے بن کر نکلتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ انسانی چیزیں ہیں۔ چونٹی اور جگنو اگرچہ کمزور ہیں لیکن آج تک کسی کارخانے سے نہ بنے، معلوم ہوا کہ قدرتی ہیں۔ اسی قاعدے سے یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ کافروں، اگر تم ہمارے قرآن کے کتاب الہی ہونے میں اور نبی کے پیغمبر ہونے میں کچھ شک ہے تو اور معجزات تو کیا صرف اس کلام ہی کا مقابلہ کر لو، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، تمہارے ملک میں پیدا ہوئے، تمہارے بظاہر بڑے زبان دان، علم والے، شور فصیح بلیغ ہو، تم نے ہر قسم کے مجموعے اور میلے دیکھے ہیں، علماء اور شعراء کے کلام سنے ہیں، اہل علم اور تاریخ والوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو علماء کی صحبت میں رہے اور نہ انہوں نے مورخین کی کتابیں دیکھیں، بلکہ ان کی ابتدائی پرورش تو ایک معمولی سے گاؤں میں حلیمہ دائی کے گھر میں ہوئی، جہاں کے علم کی روشنی بالکل نہ پہنچ سکی تھی۔ پھر شروع عمر سے ہی وہ عبادت، ریاضت، گوشہ نشینی میں مشغول رہے۔ تم میں اور ان میں اس قدر فرق ہوتے ہوئے تم کو اعلان عام دیا جاتا ہے کہ وہ تو اکیلے سارا قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، تم سارے ملک عرب کے علماء، فضلہ، شعراء، فصحاء، بلیغ جمع ہو کر اس کے مقابلے کی طرف چھوٹی سی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر تم سب کی کوشش سے ایک صورت بھی اس جیسی بن سکے تو سمجھنا قرآن خدائی کتاب نہیں، اور اگر تم سب مجبور ہو جاؤ تو اس چونٹی اور انجن والے قاعدے سے یہاں بھی سمجھ لینا کہ قرآن بشر کا نہیں بلکہ خالق بشر کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی اتنی پیاری مثال سے سمجھائی گئی کہ اس وقت کیا تھا کہ جب جو عرب کے یعنی جو قوم تھی اس وقت، وہ یہ بولتے تھے کہ بھائی جو آیت ایک ایک آیت کر کے آ رہی، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا کے پیش کر رہا ہے، بولے یہ اللہ کی طرف سے نہیں، آسمانی نہیں ہے۔ تو اس سوال پہ جو ہے نا یہ وضاحت یہاں کی جا رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے نا بالکل تمہارے سامنے پلے بڑے، نہ کوئی کتاب پڑھے، نہ کوئی علماء کے پاس گئے، نہ کوئی تعلیم ان کو ملی، نہ وہ شعراء کے ساتھ بیٹھے، کوئی چیز نہیں، بلکہ عام چھوٹے سے گاؤں میں حلیمہ دائی کے گھر میں پلے بڑے، اور ہمیشہ جو ہے نا تنہا رہتے تھے، اکیلے رہ کے عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے جو ہے نا، اور تو یعنی بالکل تمہارے سامنے، اور یہ لوگ جو ہے نا بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے جو ہے نا یعنی شعراء ہوا کرتے تھے، محفلیں سجایا کرتے تھے میلوں میں جو ہے نا، وہاں عرب میں اس وقت کا دستور تھا کہ جو ہے نا وہ بولتے نا کہ بھائی کوئی ایک کلام پڑھا تو نہ اس کے توڑ کا کلام کوئی دوسرا پڑھتا تھا، پھر تیسرا اس کے توڑ کا کلام پڑھتا تھا، ایسی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ تو مثال دے کے سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ سب تو تمہارے پاس ہے، وہ تو ایک بالکل عام جو ہے نا ایک دم ادنا سے انسان ہے، وہ پھر بھی جو ہے نا پورا قرآن وہ سناتے ہیں۔ چلو پورا قرآن چھوڑو، تم ایسی ایک صورت لے کے آ جاؤ جو اس کے مثل ہو، ایک دم کھلا چیلنج دے دیا گیا، بولے ایک مثل، ایک آیت لے کے آؤ اس کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس میں وہ ناکام ہوئے۔ اب اس صورت میں جو ہے قرآن پاک کی کچھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس کو غور سے سنیں۔ قرآن پاک میں لاکھوں خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے عرب کے لوگ مقابلے سے عاجز رہے، ہم ان میں سے کچھ بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس شعر کا کلام اعلیٰ ہوتا ہے، اس شعر کا کلام اعلیٰ ہوتا ہے جو کہ جھوٹ اور مبالغے سے کام لے، سچی اور سیدھی سادی باتیں معمولی معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی اکثر کیا ہوتا ہے شعر و شاعری میں، جو ایک دم جو بہت زیادہ جو ہے نا بولتے ہیں نا بہت زیادہ پھینک دیے، بہت زیادہ بول دیے مثال کے طور پر، تو بڑی لگتی ہے ایک دم، اور اگر چھوٹی موٹی سچی مچی باتیں وغیرہ تو معمولی سی لگتی، مگر قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ جھوٹ اور مبالغے سے بالکل پاک، لیکن پھر بھی اس میں وہ کشش ہے کہ سننے والے تڑپ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ایک دم پاک ہے، سچی بات ہے، لیکن اتنی کشش اس کلام میں ہے کہ پڑھنے والے تڑپ جاتے ہیں۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا کوئی یعنی قرات کی محفل ہو رہی، آپ عربی نہیں جانتے، کیا صورت وہ پڑھ لے آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ کی آنکھ سے آنسو رواں ہیں، وہ کشش، اس میں اتنی کشش ہوتی ہے قرآن پاک کے کلام میں۔
اور اس قرآن نے صحابہ کرام میں وہ جوش پیدا کر دیا کہ وہ گھر بار مال دولت بال بچے عیش و آرام حتیٰ کہ وطن تک چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچی اور سیدھی بات کہتا ہے مگر تڑپا دیتا ہے، حق ہے بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ دیکھی ہوئی چیز کی خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اکثر جو شعرا ہوتے ہیں، معشوق و شراب گھوڑا بادشاہ وغیرہ دیکھی ہوئی چیزوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے یعنی قلعہ بے مالا بنا دیتے ہیں، مگر بے دیکھی چیز کی تعریف کر کے اس کی اوصاف دلوں میں اتار دینا قرآن شریف کی خوبصیت یعنی خصوصیت ہے۔ یعنی اس بات کو غور کیجئے کہ جو عام طور پر جو شعرا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہیں بادشاہ کے بارے میں گھوڑے کے بارے میں عشق یہ وہ یعنی دیکھی ہوئی چیزوں پہ، لیکن قرآن پاک جو ہے اندیکھی چیزوں کو بھی اتنے بہترین انداز میں پیش کیا کہ وہ دلوں میں اتار دیا، اس کی خصوصیت ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ قیامت، کس نے دیکھا قیامت کو، لیکن جس طرح قیامت کو بیان کیا گیا قرآن پاک میں وہ سب کے دلوں میں اتر گیا۔ آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں قیامت بولتے کیا، جنت دوزخ یہ تمام چیزیں بے دیکھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن نے ان بے دیکھی چیزوں کو ایسا منوایا کہ عرب کے بڑے بڑے فاسق متقی پرہیزگار بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا یہ کہ بڑے بڑے شعرا کے کلام میں ایک یا دو شعر اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور باقی معمولی، لیکن قرآن پاک اول سے آخر تک ایسا فصیح ہے کہ اس کے مقابلے سے خلقت عاجز ہیں، اس لیے اس آیت میں بصورتن فرمایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب جب بھی کوئی کلام لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ میرے کلام بھی دیکھے ہوں گے، اس میں ایک آدھ شعر بہت تگڑا ہوتا، باقی جو ہے نا ایسی ہوتے، تو یہ عام بات ہے، لیکن قرآن پاک کو دیکھو اول سے آخر تک ہر چیز جو ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھا یہ کہ اگر عمدہ سے عمدہ کلام چند بار بولا جائے تو اس میں پہلی سی لذت نہیں رہتی، یعنی بار بار کوئی کلام اگر بولا جائے تو لذت ختم ہو جاتی، لیکن سبحان اللہ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مضمون کو مگر بیان فرماتا ہے لیکن ہر جگہ نیا ہی لطف آتا ہے۔ بے شک بے شک، ہر دفعے جب بھی اس کو پڑھو نا ہر دفعے ایک نئی لذت آتی، نیا مزہ آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچویں یہ کہ بڑے بڑے خطیب و شعرا کہتے ہیں کہ عشقیہ مضامین پر لطف ہوتے ہیں، لیکن حرام حلال کے مسئلے خشک جن کے بیان سے مجموعوں کو وجد نہیں آتا۔ قرآن کریم کی یہ خوب خصوصیت ہے کہ یہ خشک مضامین بھی اس طریقے سے بیان فرماتا ہے کہ سننے والوں کو وجد آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بڑے بڑے شعرا وغیرہ کیا بولتے کہ بھائی عشقیہ کلام بولے تو لذت آتی ہے، مزہ آ جاتا ہے، ہاں، لیکن جو دل میں جو ایک دم خشک کلام یعنی بولے بھائی جیسا کہ دوزخ بولو قیامت بولو، جیسا کہ یعنی ایسی مضامین جو ایک دم خشک یعنی سوکھے بولتا نا ایک دم، یعنی ویسے مضامین، لیکن قرآن پاک اس کو بھی اتنے پیارے انداز میں بیان کرتا کہ پڑھنے والے کو وہ پڑھ کے بھی جو ہے نا وجد طاری ہو جاتا۔ چھٹے یہ کہ اچھے سے اچھا کلام ہر موقع پر لطف نہیں دیتا، خوشی کے موقع پر مرثیہ اور غم کے موقع پر دل خوش کن قصیدے نہیں پڑھے جاتے، لیکن قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ ہر وقت اس کا پڑھنا لطف دیتا ہے۔ خوشی و غم راحت و مصیبت جس وقت بھی پڑ جائے دل کو تسکین اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ یار دیکھو اس کی کیا پیاری بات ہے، خوشی ہے تو قرآن پڑھ لو، لطف کچھ اور ہے، مزہ کچھ اور ہے، غم ہے تو وہاں پر بھی قرآن پڑھا جاتا اور اس سے دل کو سکون میسر حاصل ہوتا، صبر مل جاتا۔ کیا پیارا کلام ہے، کیا پیاری اس کی خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں تو بولتا ہوں کہ ہر مسلمان کو جو ہے نا اپنا شادی اپنے نکاح کے دن جو ہے نا ایک سورت سنانی چاہیے بقرۃ سے، سوچو کتنا مزہ آ جائے، کتنا لطف آ جائے گا ویسی زندگی شروع کرنے میں، ایک نئی جو ہے نا شادی شدہ زندگی شروع کرنے میں۔ اور اکثر دیکھا گیا کہ جہاں پہ انتقال وغیرہ ہوتے کوئی بیمار تو فوری بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا اور سب کو جو ہے نا صبر مل جاتا، سب کے دلوں میں سکون آ جاتا۔ ساتویں یہ کہ قرآن کریم سارے علموں کی اصل ہے، علم کلام، علم فقہ، علم اصول، علم نجوم، علم لغت، علم زہد، غیب کی خبریں، علم اخلاص، غرض کے ہر علم پورا اس میں موجود ہیں، اور کتابیں ایک ہی فن بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی کتاب اٹھا لو، اگر منطق کی کتاب ہے تو اس میں صرف منطق یعنی لاجک ہی رہے گی، اگر کتاب تم نجومی اٹھا لو تو اس میں صرف ایسٹرولوجی ہی رہے گی، اگر کوئی کتاب تم سائنٹیفک اٹھا لو تو اس میں صرف سائنس ہی بولے گا۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں ہر علم موجود ہو، اور قرآن پاک ایک ایسا معجزہ، ایسی کلام ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز موجود، اس میں منطق موجود ہے، اس میں جو ہے نا نجومی موجود ہے، اس میں جو ہے نا یعنی روحانی موجود ہے، باطنی موجود ہے، غائبی علم موجود ہے، ہر وہ علم اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ آٹھویں یہ کہ اعلیٰ کلام چند بار پڑھنے سے پرانا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ لطف بڑھتا جائے گا۔ بے شک حق، جتنا اس کو پڑھو اتنی لذت اس میں، اتنا مزہ اس میں۔ بس مسلمانوں مومنوں اس کو سمجھ کے پڑھا کرو۔ اب جب سورہ فاتحہ کی تفسیر سن لیے تو اس کو ذرا ذہن نشین کر لو، اگر بھول گئے تو پھر سے جا کے ایک بار بیان سن لو، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ہوتا کیا معلوم ہے، پھر جب بھی تم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو اس معنی کو اگر ذہن میں یاد کر لو نا تو لطف کچھ اور ہو جائے گا، تمہارے بال کھڑے ہو جائیں گے نماز۔
پورا جسم میں لرزہ طاری ہو جائے گا اس سمجھ کے پڑھنے میں۔ تو خالی روانی کے لیے مت پڑھو۔ جب مولا نے ہم کو یہ موقع عطا کیا، ہم قرآن پاک کی تفسیر سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کو تو ہم یوٹیوب پہ بھی اویلیبل کر دیے، یہ تو بہت بڑا جو ہے نا اللہ کا کرم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال کے طور پر جا کے ایک بار پھر سے سنو اگر دن بہت ہو گئے، تاکہ تم آئندہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو اس تصور کے ساتھ، تو پھر اس کی برکت ہر وہ چیز شامل حال ہو جائے۔ نبی یہ کہ بہترین سے بہتر دوا اپنے میں ایک یا دو وصف رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر جسمانی روحانی بیماری کا مکمل علاج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بھی میڈیسن اٹھا لو، پیراسٹامول صرف بخار کم کرے گی، انفیکشن ہے تو اینٹی بائیوٹک لینا پڑے گا، زخم ہے تو کچھ اور لینا پڑے گا، فلاں ہے تو کچھ اور لینا پڑے گا۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی عبارت تعویذ بنے، اس کا پڑھ کر دم کرنا مصیبتوں کو ٹالے، اس پر عمل کرنے سے دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا قرآن پاک جو ہے نا کہ کچھ آیتیں اگر تعویذ کی طرح بن کے اپنے گلے میں ڈال لیں تب بھی اس کا فائدہ، اس کو جو ہے نا اگر جو ہے نا پڑھ کر کسی پہ پھونک دیں تو اس کو فائدہ، پڑھ کے پانی پہ پھونک کے کسی کو دے دیں تو اس پانی جو ہے نا وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر عمل کر لیں تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10ویں یہ کہ سارے علوم اس کے خادم، اور یہ سب کا اصلی مقصود ہے، صرف نحو منطق فلسفہ وغیرہ اسی کے لیے پڑھا جاتا ہے، پھر چند استاد اس کو سکھاتے ہیں تب یہ آتا ہے۔ ابتدائی استاد اس کے حروف کی پہچان کراتا ہے، قاری اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے، عالم اس کے مضامین ذہن نشین کراتا ہے، صوفی اس کی اسرار یعنی راز بیان فرماتا ہے۔ اتنے استادوں سے پڑھ کر پھر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن پورے طور پر جان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پیاری بات ہے۔ حافظ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا قرآن جان لیا، حالانکہ اس کو پورا قرآن یاد ہے، کیونکہ جو ہے نا معنی سمجھانے والا کوئی اور ہے۔ قرآن کا یعنی جو عارف ہوتا نا اس کی نظر کچھ اور ہوتی، وہ تو قرآن کے راز بھی جان لیتا، لیکن تب بھی جو ہے نا کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ چیلنج کر سکے کہ میں نے قرآن پورا جان لیا، ناممکن ہے۔ یہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ وجوہات جن کی بنا پر تمام عرب کے فصاح بلیغ مقابلے سے عاجز رہ گئے، یعنی سب ہار گئے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ مترزین کے اعتراضات دل کے پردے ہیں جن کی وجہ سے وہ کمال قرآن اور جمال صاحب قرآن نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ مترزین اغیار جمال یار اور اسرار کے قابل نہیں ہوتے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یعنی یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بات میں جو ہے نا بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے، اس کو غور سے اس میں کیا کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں، جو ہر بات میں اعتراض نکالتے ہیں یعنی نیگیٹیوٹی نکالتے ہیں۔ اچھی دعوت ہو رہی، بولے بہت زبردست ہو رہی لیکن جو ہے اس میں ذرا نمک زیادہ تھا، بولے ہاں بولے بہت اچھا کر لیکن تھوڑا سا یہاں پہ نا ایسا ہونا چاہیے تھا، یعنی ہر بات میں جو نیگیٹیوٹی تلاش کرتے نکالتے ہیں، اور جو ہے نا اعتراض ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کے ہوتا کیا معلوم، ان کی نظر میں کیا ہو جاتا کہ وہ جو ہے نا جمال یار اور اسرار کلام دونوں سے جو ہے نا پھر دونوں بھی چیز کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی وہ کمال اور جمال دونوں ان کی آنکھوں سے مس ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، امی لقمی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے بو جہلی، یعنی ابو جہل تھا نا جو بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑا کافر تھا، تو اے ابو جہلی آنکھ والو، تم اگر مکر کر کے چکر میں ہو اس بھنور سے نکلو۔ قرآن لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھو تو تم پر ان کے اسرار ظاہر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآنی دلائل اور علماء صوفیہ کی صحبتیں ان پردوں کو پھاڑ دینے والی کھینچیاں ہیں کہ عالم اصل حقیقت بتا کر اور صوفی دکھا کر ان پردوں کو چاک کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس آیت کا مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا، اس لیے اس کے فوائد اعتراضات وغیرہ آگے آیت میں بتائے جائیں گے۔ کیا پیاری بات ہے۔ یعنی صوفی اکرام یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو صوفیہ ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو ہے نا اس کا جو اصل جو اس کے راز ہے وہ راز آپ کو دکھا دیں، جو پردے ہوں پردوں کو چاک کر کے جو ہے نا، ہم تو خالی جو دیکھ رہے آنکھوں سے وہ بصارت ہے، لیکن بصیرت اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو تو پھر ان کا جمال اور کمال نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت ہے تو ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی آیت ہے، آیت 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس کے جو لفظی معنی ہیں، پس اگر نہ کر سکو تم اور ہرگز نہ کر سکو گے، پس ڈرو آگ سے وہ جو کہ ایندھن اس کا آدمی اور پتھر ہیں تیار کی گئی ہیں واسطے کافروں کے۔
اور جو تفسیراً جو اس کو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ حفظنا۔ اس آیت کا تعلق پہلے آیت کا مقصد بیان کر رہی ہے۔ پہلے کفار کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا، اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس چیلنج سے مقصد صرف یہ ہے کہ تم اپنی مجبوری معلوم کر کے قرآن پر ایمان لے آؤ۔ نیز اس طرح بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ یہ آیت پہلی آیت کی دلیل ہو، کیونکہ اس میں غیب کی خبر دی گئی ہے کہ تم سے قیامت تک کبھی مقابلہ ہو سکے گا ہی نہیں، لہٰذا یہ قرآن اس لیے بھی بے مثل ہے کہ اس میں غیبی خبریں ہیں۔ فَإِن شک کے لیے آتا ہے، یہاں مخاطبین کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ اے کافر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اس جگہ اس لیے یہاں پہ فَإِن یوز، پھر لم تفعلوا ماضی کے معنی دیتا ہے، مگر یہاں ان کی وجہ سے مستقبل کے معنی میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی کوشش مقابلے سے پہلے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی تم کو کوشش کرو دیکھو، پھر اگر ناکام رہو تو ایمان لے آنا۔ ولن تفعلوا یہ غیب کی خبر دے رہا ہے، جس میں یعنی بلا تردید فرمایا گیا کہ سن لو تم یہ ہرگز نہ کر سکو گے، اور الحمدللہ یہ خبر بالکل سچی ہوئی کہ اس چیلنج سے کفار کے دلوں میں آگ سی بھڑک گئی، بہت کچھ مقابلے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر ایک صورت بھی ان سے بن جاتی تو آج تک کفار اس کی اشاعت کرتے، مگر اللہ کے فضل سے اب تک سب سرنگوں رہیں، یعنی کوئی اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ ایک شعر لکھتے ہیں مفسرین کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کیا کہتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، بولتے لچے مطلب بنڈل، یعنی بہت سارے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی نہ منہ میں زبان ہے نہ جسم میں جان ہے، وہ لا ہی نہیں سکے، بول ہی نہ سکے۔ فتقو وخین سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ڈرنا اور بچنا، یہاں یہ دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان اعمال سے بچو جو جہنم کا ذریعہ ہے، ان اعمال سے بچو جو جہنم کا ذریعہ ہے۔ النار التی جہنم میں ٹھنڈے طبقے بھی ہوں گے اور آگ کے ساتھ دوسری تکلیفیں بھی ہوں گی، لیکن صرف آگ کا اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ وہاں اکثر طبقوں میں آگ ہی ہے اور آگ اصل ہے اور باقی تکلیفیں اس کے تابع۔ التی سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی ہر آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر نہیں ہے، بلکہ اس آگ کا جو انسان کفار کے لیے بنی ہے، کیونکہ جس طبقے میں کفار جنات رہیں گے اس کا ایندھن جن ہے، اور جس طبقے میں کچھ روز کے لیے گنہگار مسلمان رہیں گے اس کا ایندھن بد اعمال ہوں گے، نہ کہ وہ خود۔ یہ تفسیر روح البیان میں جو ہے اور ابن کثیر میں بھی جو ہے لکھا گیا ہے۔ وقودو اس کے لفظی معنی ہیں روشن کرنا اور بھڑکانا، یہاں مراد روشن کرنے کا آلہ یعنی ایندھن ہے، روشن کرنے کا آلہ بولتے نا، آلہ اسے ایندھن ہے۔ الناس میں مراد کافر انسان ہے۔ والحجارت اس میں 3 قول ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے گندک مراد ہے، گندک یعنی سلفر مراد ہے، کیونکہ سلفر کیمیکل جو ہوتا ہے نا وہ مراد ہے، کیونکہ اس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے، سلفر کی جو آگ رہتی ہے بہت تیز ہوتی اور دیر میں بجھتی ہے، اور اس میں گرمی کے ساتھ سخت بدبو بھی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی سلفر جب جلتا ہے نا، کیمیکل وغیرہ لیب وغیرہ بچے بھی اس کا یعنی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کالجوں میں، بہت تیز اس کی شدت والی آگ ہوتی ہے، بہت مشکل سے بجھتی ہے اور بہت بدبو پیدا ہوتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد بت ہیں، کیونکہ کفار ان بتوں کو خدا مانتے تھے، وہاں ان کی ذلت کے لیے یہ پتھر بھی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی دوسرا معنی یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد بت ہے، یعنی پتھر والے وہ جو بت ہیں جن کو خدا مانتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ بعض فرمایا کہ اس سے مراد عام پتھر ہیں، تو آیت کا مقصد یہ ہوا کہ دنیاوی آگ پتھر سے بجھ جاتی ہے، لیکن اس آگ کی تیزی کا عالم یہ ہے کہ وہ پتھروں سے اور بھڑکے گی۔ اللہ اکبر، کس قسم کی آگ ہوگی نہیں معلوم، پتھر ڈالیں گے تو اور بھڑکے گی۔ لیکن اس سے سنگ اسود جو کعبۃ اللہ لگا ہوا ہے، مقام ابراہیم، صفا و مروہ کے پتھر، ممبر اور روضہ مطہر کے درمیان کی جگہ علیحدہ ہے کہ یہ چیزیں جنتی ہیں، یہ دوزخ میں نہیں بلکہ یہ جنتی ہیں، جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستون حنانہ کر کے یعنی مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، یعنی ایک پلر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے، تو اس کو ستون حنانہ کہا گیا۔ اور ناخ شریف جو آپ کی جو اونٹنی تھی، یہ سب جو ہے نا جنتی ہوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ کے
جنتی ہیں، یہ سب جو ہے نا جنتی ہیں۔ وہ عدت، اس سے معلوم ہوا کہ وہ آگ کافروں کے لیے بنی ہے، پتھروں وغیرہ کا اس میں جانا ان کافروں کی طفیل ہے۔ اسی طرح گنہگار مسلمان بھی اگرچہ دوزخ میں جائیں گے لیکن کافروں کے تابع ہو کر، جیسے لوہار کی بھٹی ٹیڑے لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے بنی ہے، مگر اس میں کوئلہ بھی جلتے ہیں، اور کبھی میلے لوہے کو اس کے ذریعے صاف بھی کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ یعنی ایک تو جو لوہار کا لوہار جو استعمال کرتا تو وہاں پہلے تو کوئلے بھی جلتے ہیں آگ پیدا کرنے کے لیے، حالانکہ کوئلے کا قصور نہیں ہے، ٹیڑے میڑے لوہے کو اس میں آگ میں ڈال کے جو ہے نا اس کو سیدھا کیا جاتا، اور جو لوہے کو زنگ پکڑتا اس کو بھی جو ہے نا میل پکڑتا اس کو بھی آگ میں جلایا جاتا تاکہ میل ہٹ جائے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جب کفار کو قرآن کریم کے مقابلے کا اعلان دیا جا چکا تھا تو ان کے بتایا گیا کہ اگر تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو تو تم سے کہہ دیتے ہیں کہ کبھی بھی نہ ہو سکو گے، تو سمجھ لینا کہ اس کا انکار حقیقت میں خدائے قادر کا مقابلہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے۔ جہنم کی آگ کی تیزی کا یہ حال ہے کہ دوسری آگ تو نرم اور پتلی لکڑیوں سے سلگتی ہے لیکن وہ پتھروں اور آدمیوں سے سلگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا دوسری آگ میں لکڑیاں جلتی ہیں لیکن اس میں انسان اور پتھر جلتے ہیں، لہٰذا تم کو لازم ہے کہ آگ سے بچنے کا سامان کرو، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور اس کو اپنا دستور عمل بناؤ۔ اللہ اکبر۔ ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے، یعنی دونوں آیتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اگلے انبیاء اکرام کے معجزے قصے بن کر رہ گئے ہیں، یعنی جو پہلے کے انبیاء تھے ان کے معجزے جو ہوا کرتے وہ قصے بن گئے آج، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یعنی قرآن شریف قیامت تک لوگوں کے سامنے رہے گا، قیامت تک یہ معجزہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو عجیب بات مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو تاکہ اس سے اس نبی کی سچائی معلوم ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور پیغمبروں کو ایک ایک یا دو معجزے ملتے ہیں۔ سب سے زیادہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، یعنی نو معجزے آپ کو عطا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 معجزے تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6000 معجزے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی پوری حیات نو میں آپ نے 6000 معجزے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ توراتوں میں آتا ہے ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور حق یہ ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام از سر مبارک تا ختم پاک معجزہ ہے، یعنی آپ کا ہر اعضاء شریف معجزہ ہے، بلکہ ہر وصف ہر حال معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات۔ اس لیے تو کہیں چاند شق ہو رہا، کہیں جو ہے نا قرآن خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کہیں جو ہے نا لوہا بے دہن زہر کو جو ہے نا میٹھا بنا دے رہا، آج تک شفا کا پانی بن گیا، کہیں جو ہے نا لوہا بے دہن روٹی میں گیا تو ایک سیر آٹے میں جو ہے نا 1000 لوگ روٹی کھا لیتے ہیں اور پھر بھی سیر ویسے کا ویسے ہی رہ جاتا۔ کتنے معجزات ہیں، ہزاروں معجزات آپ دکھائیں۔ کہیں جو ہے نا کنکر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو عجیب باتیں انبیاء اکرام سے بچپن شریف میں ظاہر ہوتی ہیں ان کو ارحاس کہتے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی کلام فرمانا، یا ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بچپن شریف میں پتھر کا کلام کرنا اور سلام کرنا۔ اور جو عجیب باتیں اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ہوتی ہیں انہیں کرامات کہتے ہیں۔ بت پرست جوگیوں اور دیگر کفار سے جو عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج یعنی شیطانی عمل، شیطانی جادو وغیرہ کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، ان سے جو ہے نا بچپن میں بھی، یعنی ان کے ابھی عقل یعنی بچپنا ہے بالکل جو ہے نا، یعنی ابھی جو ہے نا پورے آدمی نہیں بنے، لیکن اس وقت بھی جو ہے نا کچھ ایسی عجیب باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ ایسا ان سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو ہم معجزہ کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ولی اللہ کے ہاتھ پہ کچھ اگر ہو جاتا ہے تو اسے ہم کرامات کہیں گے۔ لیکن یہ جو کفار ہوتے ہیں، جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے، اس کو ہم استدراج کہیں گے، یعنی شیطانی عمل کہیں گے، جادو ٹونا کہیں گے۔ جیسا دجال کے ہاتھ سے عجائبات کا ظاہر ہونا ہے، دجال کے ہاتھ سے عجائبات ظاہر ہوں گے۔ معجزے 3 طرح کے ہوتے ہیں، معجزات جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، غور سے سنیے۔ ایک وہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے کہ حضور کے جسم اطہر کا بے سایہ ہونا، یا دندان مبارک سے نورانی شعاعوں کا نکلنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک معجزہ ایسا ہوتا ہے جو نبی کریم جو کوئی بھی پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کی جو ہے نا شیڈو نہیں تھی، اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کے دانت سے جو ہے نا نورانی شعاعیں نکلا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا وہ جو ہر وقت ان کے قبضے میں رہتے ہیں کہ جب چاہیں تب ظاہر فرما دے۔ دوسرا معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے قبضے میں ہے، جب آپ چاہیں تو ظاہر کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ آپ کے ہاتھ میں یعنی آسا جو تھا لاٹھی کی طرح، لیکن کبھی آپ چاہتے تو وہ سانپ بھی بن جاتا تھا، ہے نا واقعہ مشہور۔ نمرود کے سامنے جب گئے تو جو ہے جو دیگر جادوگر تھے اپنی لاٹیاں پھینکے، سانپ بن گئے سب۔ تو جیسا آپ اپنا آسا پھینکے تو اتنا بڑا سانپ بنے کہ سب سانپوں کو کھا گیا، نکل گیا۔ تیسرا وہ کہ جن کا ظاہر ہونا صرف رب کے کرم پر موقوف ہوتا ہے۔ پیغمبر اس
کا اس پر قبضہ نہیں ہوتا، جیسے قرآن پاک کی آیتوں کا اترنا۔ تو تیسرا کون سا ہے کہ جو ہے نا معجزہ وہ جو صرف اللہ کی مرضی سے ظاہر ہوتا ہے، پیغمبروں کو نہیں ہاتھ میں نہیں رہتا، جیسا قرآن پاک کا نازل ہونا، یہ جب اللہ نے چاہا جب ویسے ویسے نازل ہوتا گیا، آیت اترتی گئی مثال کے طور پر۔ تو دوسرا فائدہ، ہر زمانے کے پیغمبر کو اس قسم کا معجزہ عطا ہوا جس کا اس زمانے میں بہت زور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو آپ کی لاٹھی کو سانپ بنانے کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب یعنی دوا میڈیسن کا بہت شور تھا، تو آپ کو معجزہ زندہ کرنے اور اندھوں کو اچھا کرنے کا معجزہ دیا گیا۔ یعنی آپ کے پاس جو ہے نا وہ معجزہ دیا گیا کہ بھئی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اندھوں کو جو ہے نا آنکھ والا بنا دیتے تھے، بیماریوں کو بیماری دور کر دیتے تھے، جس کا تعلق طب سے ہے یعنی میڈیسن سے ہے۔ ہمارے حضور کے زمانے میں فصاحت و بلاغت بہت زور پر تھی، یعنی ان کو بہت یعنی انا تھی، بہت بڑی اکڑ تھی کہ بھئی ہم پڑھے لکھے، ہماری زبان اتنی اعلیٰ ہے مثال کے طور پر، اس لیے آپ کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ ہر امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، یعنی قرآن کریم اس امر پر 16 معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ امر فَأْتُو اظہار عاجز کے لیے ہیں۔ چوتھا فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ جہنم پیدا ہو چکا کیونکہ اعدت فرمایا گیا جو کہ ماضی ہے۔ پانچواں فائدہ، اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے کیونکہ جہنم صرف کفار کے لیے بنی ہے، مسلمان عارضی طور پر وہاں رہیں گے۔ چھٹا فائدہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ فخر حرفوں کے یکساں وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.